السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا مانگتے۔ ترجمہ: اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے رب، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اور اے چھپی کھلی باتوں کو جاننے والے، تو ہی لوگوں کے اختلافات میں فیصلہ فرمائے گا۔ اے رب، مجھے اختلافی باتوں میں اپنے علم سے صحیح بات کی رہنمائی فرما۔ بلا شبہ تو جسے چاہتا ہے سیدھی بات کی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں، ہمیں بھی اسی طرح کے اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ایک اور مبارک دعا بھی آپ سے منقول ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمیں حق ہی دکھا اور اس کی پیروی نصیب فرما، اور باطل ہی دکھا اور اس سے محفوظ رکھ۔ ہمارے لیے حق کو مشتبہ نہ بنا کہ ہم گمراہ ہو جائیں، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ آمین۔ اب اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ان حالات میں مبتلا ہوئے جو پہلو پر آئے تھے جنت کے حقدار بن جاؤ گے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والوں کے لیے آزمائش کی بات کر رہے ہیں کہ مومن کی آزمائش ضرور ہوتی ہے، اور آزمائش کے بغیر تو جنت کی تمنا زیب ہی نہیں دیتی۔ پہلی تمام امتوں کو آزمایا گیا، ان کو بیماریوں سے، مسائل، مشکلات، پریشانیوں میں مبتلا کر کے جانچا گیا۔ باسا سے مراد ہے بیماریاں، اور ذرا سے مراد ہے مصائب اور حوادث، اور باسا سے تنگ دستی، فقر، فاقہ اور بیماریاں بھی مراد ہیں۔ زلزلوں یعنی ان پر دشمنوں کا اس قدر خوف چھایا کہ وہ کانپ اٹھے اور بھاری بھاری قربانیوں کے دور سے گزرے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایمان میں پکے ہیں یا کچے ہیں۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں، آزمائشوں سے گزر کر ہی جنت میں جایا جا سکتا ہے۔ دنیا میں مومن کی آزمائش ضرور ہوتی ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلنے کا دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی ایمان محض دعووں اور تمناؤں کا نام نہیں، ایمان کی تصدیق اعمال کرتے ہیں۔ جنت میں داخلے کی تمنا کرنے کے لیے آزمائش بھی ہوگی اور ثابت قدمی بھی مطلوب ہے۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ ال عمران آیت نمبر 142، ترجمہ: یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ جنت کی قیمت کیا ہے؟ جنت کی قیمت یاد رکھیں، انسان کا اپنا وجود اور اس کا مال ہے۔ جس نے ان دو چیزوں پہ کمپرومائز کر دیا، ان دو چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیا، سمجھ جائیں کہ اس نے جنت اپنے نام لکھوا لی۔ جیسا کہ رب العزت کا ارشاد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 111، ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کی اموال خرید لیے ہیں کہ یقیناً اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ خباب بن الارت فرماتے ہیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے امداد کی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ فرمایا، تم سے پہلوں کو اس طرح آزمایا جاتا تھا کہ ان کے بیچ سر پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، مگر یہ کڑی آزمائش بھی انہیں ان کے ایمان سے ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ لوہے کی دھار کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچ لیا جاتا تھا، مگر وہ اللہ کے بندے اپنے دین پر قائم رہتے تھے۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ اپنا دین ضرور مکمل کرے گا۔ ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک بے خٹکے سفر کرے گا، اور اس کو اللہ کے خوف کے یا بھیڑیے کی دہشت کے علاوہ کوئی اور خوف نہ ہوگا، لیکن تم جلدی چاہتے ہو۔ استغفر اللہ، کتنی سختیاں ان لوگوں پہ آئی۔ بخاری حدیث نمبر 3612۔ جنت کا راستہ کیسا ہے؟ جنت کا راستہ زندگی کے نقشے کو بدلنے کا راستہ ہے، یعنی اگر آپ زندگی کے نقشے کو بدلیں گے،
اسلام کے مطابق چلیں گے پھر جنت کے راستے پر چلیں گے۔ اپنی شخصیت کو بدلنے کا راستہ ہے، ہمیں اپنی شخصیت کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس میں جو کجیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اس کو نکال کے اپنے آپ کو صحابہ کرام اور انبیاء کرام کے سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ جنت کا راستہ مشکلات کو برداشت کرنے کا راستہ ہے، جنت کا راستہ تنگی اور مصیبت میں صبر کرنے کا راستہ ہے، جنت کا راستہ آزمائشوں اور امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو اور خالص ہو جانے کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہم لوگ اتنا بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں؟ اللہ اکبر! غزوہ خندق کے موقع پر بھی صحابہ کرام کی زبردست آزمائش ہوئی۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 33 ترجمہ: جب دشمنوں نے تمہیں اوپر نیچے سے گھیر لیا، تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں، جانیں کھینچ کے حلقوں میں آ گئیں اور اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کی جانے لگی، اس وقت ایمان والوں کو آزمایا گیا اور سخت جھنجھوڑا گیا۔ جب منافق و بیمار دلوں والے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے دھوکے ہی پر مبنی تھے، وہ مومنوں نے کہا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وعدہ فرمایا تھا اور وہ سچا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو تنگ دستی اور تکلیف پہنچی، ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچی، وہ فاقوں میں مبتلا ہوئے، ان کو مختلف بیماریوں نے گھیر لیا، زلزلوں بری طرح ہلائے گئے، یعنی بری طرح ان کو دہشت میں مبتلا کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ مصیبتوں اور مشکلات والے حالات کا تذکرہ کس مقصد کے لیے کیا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر حوصلہ پیدا ہو اور وہ صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلنے کا عزم کرنے کے قابل ہو جائیں۔ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد انسانوں کو کب ملتی ہے؟ یاد رکھیں پیاری بہنوں، جو شخص حق پر قائم رہتا ہے تب امتحان اس کے لیے نصرت کی خوشخبری لے کر آتا ہے اور دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جب اہل ایمان مصائب کو برداشت کرتے ہیں، وہ ثابت قدم رہتے ہیں، جب وہ مصیبتوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اہل ایمان کے لیے یقینی طور پر آتی ہے، وہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ قریب ہے، آنا ہی چاہتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، آپ کو بھی جب مشکل ہو، جب پریشانی ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اس آیت کو یاد کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد قریب ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کو اپنے بندوں کی نا امیدیوں پر تعجب ہوتا ہے، باران رحمت قریب ہوتی ہے اور لوگوں کی نا امیدیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو لوگوں کی جلدی پر اور اپنی رحمت کے قریب ہونے پر ہنسی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح پیاری بہنوں، جب مشکل پریشانی آئے، سورۃ انشراح کی آیت نمبر 5 اور 6 کو یاد کر لیں، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر سختی کے بعد آسانی اور یقیناً ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔